صحابی رسول حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم اور دشمن پر غالب رہے گا۔ ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے اس کے کہ انہیں کچھ معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا امر یعنی قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی فضیلت احادیث مبارکہ میں کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے مقام کو پہنچ سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرے پاس کتنا مال ہے؟ تو اس نے کہا کہ 6000 دینار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ سارا مال بھی اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں خرچ کر دے تب بھی تو مجاہد کے جوتے کے تسمے کے غبار تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو سچا دین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی رہا تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ یہ بات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلی لگی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی بات دہرائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک اور عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو 100 درجے عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا شوہر جہاد میں چلا گیا ہے، میں نماز اور دوسری عبادات میں اس کی پیروی کرتی تھی، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو میں ان کے آنے تک کرتی رہوں اور اس عمل کے ذریعے میں ان کے مقام کو پالوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ایسی استطاعت رکھتی ہو کہ تم مستقل نوافل پڑھتی رہو اور روزے رکھتی رہو اور بغیر تھکے اور وقفہ کیے اللہ کا ذکر کرتی رہو؟ وہ خاتون کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اس کی تو میں طاقت نہیں رکھتی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس کی طاقت دے بھی دی جائے تب بھی تم اس کے عمل یعنی جہاد کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک ایسی گھاٹی پر سے گزری جس میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر میں لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اس گھاٹی میں مقیم ہو جاؤں تو کتنا اچھا رہے گا۔ پھر فرمانے لگے کہ میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ چنانچہ انہوں نے اس باز کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص کا اللہ کے راستے میں جہاد میں کھڑا ہونا اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دے اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو شخص اللہ کے راستے میں اتنی دیر قتال کرے جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکالنے کے بعد
تھوڑی دیر کے لیے اونٹنی کے بچے کو اونٹنی کا دودھ پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد دوبارہ پھر اونٹنی کا دودھ نکالا جائے، اتنی وقفے کے بقدر بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔